محمد وآل محمد۔ جناب مختار صاحب کا کلام آپ نے بہت کم سنا، اور وقت جیسا کہ اعلان تھا کہ کافی وقت ہے تو آپ لوگوں کو اور فرمائش کر کے سننا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایسے پڑھنے والے بار بار نہیں ملتے، ملتے ہیں وقفے وقفے سے۔ اور چونکہ یہ ایک اچھے سوز خان، ایک اچھے نوحہ خان، ایک اچھے منقبت خان، بہت سی ماشاءاللہ خوبیاں ہیں ان میں، اور جہاں بھی موقع ملے آپ کو سب چیزیں سنیے، کبھی سوز خانی سنیے، کبھی نوحہ سنیے، بلکہ آج کی مجلس کے بعد بھی ابھی نوحہ بھی سنیے گا ان سے۔ یہ کراچی کے بہت ہی مقبول اور معروف نوحہ خان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑا مرتبہ ہے ذکر حسین کسی بھی صورت میں ہو، مرثیہ، نوحہ، سلام، ذاکری، خطابت، آیت اللہ، دست غیب، تفسیر قرآن، سورہ حجرات کی تفسیر کرتے رسول بنایا گیا، نہ امام بنایا گیا، اور کام ان کا جو ہے وہ انبیاء والا ہے۔ واہ واہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب میں نام لیتا ہوں آپ کے سامنے کہ کام ان کے انبیاء والے ہیں۔ نام لیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ابو طالب نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں جو انبیاء کر گئے۔ اب میں دوسرا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عباس، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، کام وہ کر رہے ہیں جو انبیاء والا۔ اور خواتین میں حضرت زینب، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، اب اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے آپ۔ انبیاء یہ کہتے ہیں کام پورا کر کے کہ ہمارا اجر اللہ پر ہے۔ قرآن آپ غور سے پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گا ہر نبی، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کام کر دیا جو ہمارے ذمے تھا، اب اس کا اجر ہمارا اللہ پر ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو کام پورا کر دیتے ہیں اور یہ بھی پلٹ کے نہیں کہتے کہ اجر کیا دے گا؟ ہلکے پڑھ رہے ہیں، ڈوب جائیں، ان میں ڈوب جائیں۔ یعنی ابو طالب نے سارے کام پورے کر دیے، لیکن یہ نہیں کہا سرکار سے کہ بھئی کیا اجر کیا ملے گا۔ اب جو یہ نہ کہے سارے کام خدا والے کر کے کہ اجر کیا ملے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ اب آپ میں سے کوئی کہے بھئی یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ اپنے دل سے جوڑ کے پڑھ دیا۔ قرآن میں کہیں ہے سورہ دہر پڑھ لیجیے۔ ہم نے تم سے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرو، لیکن تم نے کیا تو ہم تمہارے شکر گزار۔ دنیا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اللہ ان کا شکریہ۔ جو بہت زیادہ مطالعہ کرے اور کوئی نوجوان کتابیں پڑھ کے آئے اور میرے پاس کہے کہ بھئی تو پھر نبی تو ایک عہدہ ہے، رسالت ایک عہدہ ہے، امامت ایک عہدہ ہے، تو ان کے پاس کیا کہیں گے؟ تاریخی اعتبار سے ان کو کیا کہیں گے؟ ان کا کیا عہدہ اور منصب ہے؟ تو وہ سن لیجئے ان سب کا کیا منصب ہے۔ ابو طالب، حضرت زینب، حضرت عباس، ان کا منصب ہے ولایت۔
بھائی جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ولایت کیا ہے. تو بھائی وہ ولایت عالم تک پہنچ سکتی ہے عباس اور زینب. ولایت کے معنی اختیار. ابو طالب کے پاس اختیار حکومت ہے. ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اس کا اظہار نہیں کیا. حضرت زینب کے پاس بعد شہادت حسین کائنات کا اختیار تھا, استعمال نہیں کیا, جس کا نام ہے ولایت. اب آپ کہیں گے کیا ضرورت ہے اس کی بھائی؟ تو دیکھیے ولایت تو ان کے گھر کی ہے. لفظ ولایت نکلا کہاں سے؟ یہ لفظ تو آسمان سے مولا علی کے لیے اترا, تقسیم ہو گیا. یہ تو پچھلے جو انبیاء ہیں ان کے یہاں بھی نہیں ہے, کسی کے یہاں. یہ صرف علی کے لیے لفظ اترا اور وہاں سے ہٹانا ظلم ہے. عالم کا اختیار علی کے پاس. اور یہ تو اختیار نہیں کہ سلیمان کو ملک ملا اور ختم ہو گیا, یعنی جب تک یہ کائنات رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. سنی کہتے کبھی یہ دنیا فنا نہیں ہوگی, یہ کبھی اللہ اس کو فنا نہیں کرے گا دنیا کو. وہ قیامت جو ہے تو وہ چھوٹا موٹا نظام شمسی کا حادثہ ہے. قیامتیں آتی رہی ہیں, قیامتیں گزرتی رہتی, قیامتیں انہی پہ گزرتی رہتی جو محبت آل محمد نہیں رکھتے. اور حدیث رسول ہے کہ جو محبت آل محمد رکھے گا, اہل سنت کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سور پھکے گا تو اصحاب نے کہا ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے کہ سور پھکنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں بچے گا. اور قرآنی آیات کہتی کہ غنودگی کا عالم ہوگا اور بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا, اور مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیں گی, جانور ایک دوسرے سے بھاگیں گے. جس وقت سور پھکے گا اور زمین ہلے گی اور پہاڑ دھنکے جائیں گے اور آسمان گرے گا اور آسمان پہ سورج اور چاند ٹکرائیں گے. تو اس وقت فرمایا, مستدرک حاکم اہل سنت کی کتاب ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بچنا چاہے عذاب قیامت سے وہ چلا چلا کے میری اولاد پہ درود پڑھے. تو یہ کائنات کو کبھی بھی فنا نہیں ہوگی, اور کائنات کو رہنا ہے, اور اختیار علی کے پاس رہے گا. بے شک وہاں ثقیفہ نہیں ہے کہ خلیفہ بدلتا ہے, اختیار علی کے پاس رہے گا. اختیار علی کے پاس رہے گا, اور ہے اس پر بھی ہے. تو اب ولایت تقسیم کرنے والے علی ہیں. کیا بات تقسیم کر دیں تو چھوٹے موٹے تو ولی بنی جاتے ہیں, تو بنی جاتے ہیں, لیکن بڑی ولایت کیا ہے, ولی ہونا کیا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ابو طالب کو ولی بنایا جائے, حضرت زینب کو ولایت ملے, کیا بات, حضرت عباس کو ولایت ملے. وہ بھی سمجھ لیجیے, وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے کا شیطان کی اکثریت سے مقابلہ ہوتا ہے. اچھا, شیطان کے پاس ہے اکثریت, اور اللہ کا نمائندہ جو ہوتا ہے, اذان ہو رہی میرے خیال میں, شام والی اذان ہے, یہ شام والی ساتھ مل کے کرتے ہیں. پر محمد وآل محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اکثریت شیطان کے پاس ہے. اچھا, اب شیطان تیار کر لیتا ہے اپنے تمام لشکر کو کہ کسی طرح اللہ کے نمائندے کو قتل کرا دے. اب یہاں اللہ کی حکمت کام آتی ہے
دیکھیے جہاں سازش بن جائے قتل کی، سمجھ رہے نا آپ، تو وہاں شیطان کے نمائندوں سے بچنا، جان بچانا مشکل ہے۔ جب تک اللہ اپنی حکمت استعمال نہ کرے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہر نبی کو شہید اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پورا قرآن گواہ ہے۔ نوح کی قوم نے چاہا نوح کو قتل کر دیں، فرعونیوں نے چاہا موسیٰ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ کی حکمت کام آئی، اور کوئی نبی سوا جناب زکریا اور جناب یحییٰ کے کوئی نبی قتل نہیں ہو پایا۔ سب کو اللہ نے اپنی حکمت سے بچایا کہ اس وقت تک زندہ رہو جب تک کہ تبلیغ پوری نہ ہو جائے۔ اب اسی کو سب سے آخر میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ امام مہدی کے لیے کہا کہ دیکھیے ہر انسان کے لیے شہادت ہے، تو اللہ نے امام مہدی کے لیے کہا کہ ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے، یعنی کوئی مہدی کو شہید نہیں کر سکے گا جب تک نور کامل نہ ہو جائے، چاہے دشمن اور کافر کراہتی کیوں نہ کریں اور انہیں ہلاک کرنا کیوں نہ چاہیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے۔ تو اب حکمت کے لیے اللہ کو چاہیے کہ دشمن قتل کرنا چاہتا ہے اللہ کے نمائندے کو، تو اب اس میں اللہ نے حکمت یہ رکھی کہ کوئی ایک ایسا ہو کہ جو دفاع کرے، جو دفاع کرے اور اس دفاع میں اس کو قتل سے بچائے، اس لیے کہ اللہ خود تو آسمان سے اتر کے آئے گا نہیں اسے بچانے کے لیے، اس لیے وہ کوئی ایسا نمائندہ مقرر کرتا ہے جو نہ نبی ہو، نہ رسول ہو، نہ امام ہو۔ آپ سمجھے منصب کیا ہے؟ ابو طالب کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ محمد قتل نہ ہونے پائیں، یہ ہے ولایت ابو طالب۔ حضرت زینب کیوں ہیں ولیہ؟ اس لیے ولیہ ہیں کہ بعد کربلا جنہوں نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا وہ سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زینب کی حکمت ہے کہ سید جزاک اللہ۔ اچھا اب دیکھیے حکمت الہی میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کام نہیں آتی، معرفت کام آتی، بجائے اس کے کہ یعقوب آدمی دوڑائیں جگہ جگہ کہ بچے کو ڈھونڈ کے لے آؤ، تو حکمت کا تقاضا آج بھی بچہ کھو جاتا ہے تو لوگ رپورٹ لکھاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں ادھر دیکھیے گا، فون کرتے ہیں وہاں دیکھیے گا، وہاں دیکھیے گا، جگہ جہاں امکان ہو بچہ ملے وہاں ڈھونڈا جاتا ہے۔ یعقوب نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، بچہ جب کھو گیا تو ڈھونڈنا چاہیے تھا، بجائے اس کے رونا شروع کر دیا۔ پتہ چلا یوسف کے کھونے میں اور یعقوب کے رونے میں حکمت ہے۔ اگر آپ پورا سورہ یوسف جو کہ 111 آیتیں ہیں اور پڑھ ڈالیے، اس نظریے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں ڈھونڈوایا تاکہ آنکھوں پہ پردہ پڑا رہے کہ شہید ہو گئے ہیں، تاکہ جہاں بچہ ہے خیریت سے رہے، ورنہ یہ پہنچ کے اسے مار ڈالیں گے۔ تو رونا شروع کر دیا کہ سب یہ سمجھیں کہ مر گیا۔ حکمت تھی، یعنی رونے میں حکمت ہے، رونے میں حکمت ہے۔ جب امام حسین رخصت عاجل کو جانے لگے تو کہا، حضرت زینب سے فرمایا کہ سید سجاد کو یہ قتل کرنے آئیں گے، انہوں نے ارادہ کیا ہے اور ارادہ کریں گے کہ میرے بیٹے کو مار ڈالیں تاکہ نسل امامت ختم ہو جائے، زینب تم کو بچانا ہے۔ تو بہن نے بھائی سے کہا میں کیسے بچاؤں گی؟ کہا حکمت، حکمت الہی۔ زینب نے کہا کیسے؟ کہا اتنا رونا لپٹ کے سید سجاد سے کہ تمہارا گریہ دیکھ کے یہ بھاگ جائیں گے۔ اب سمجھے گریہ میں کیا حکمت ہے؟ جیسے یعقوب یوسف کو بچا رہے ہیں، زینب سید سجاد کو بچا نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو رونے میں حکمت ہے میرے۔ جس دن آپ نے رونا چھوڑ دیا آپ کا قتل عام پورے ورلڈ میں ہو جائے۔ اگر آپ نے سیاست اپنائی تو جو بحرین میں ہوا وہی ہوگا، جو
پاکستان میں لوگ اٹھ رہے تھے کہ ریلی نکالو، یہ کرو، انقلاب برپا کرو، ہر جگہ انقلاب نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا ایران پورا شیعہ ہے وہاں انقلاب ہو سکتا ہے؟ جہاں 50 فرقے ہوں وہاں شیعہ انقلاب کام نہیں کرے گا۔ وہاں حسین کا گریہ آپ کو آپ یہاں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہے نا، مسلمان پہ کیا بلیم ہے؟ دہشت گردی۔ آپ کے پاس بندہ آیا دیکھنے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں دہشت گردی کر رہے ہیں؟ آنے والا ہے، اس نے دیکھا تو بیٹھے رو رہے ہیں، واپس چل رہی تو روتے ہیں، اس لیے چھوڑ دے گا دشمن کہ بھائی یہ تو خود ہی رو رہے ہیں، مظلوم ہیں۔ تو مظلومیت اللہ کی ڈھال ہے۔ اس دن آپ سینہ تانیں گے، آپ کو حق کیا ہے سینہ تاننے کا؟ اس لیے کہ جب تک مہدی نہ آ جائے ہی نہیں ہے دنیا میں راز ہے، یہ بقا ہے۔ تو حضرت زینب نے مجلس اس لیے رکھ دی کہ ایک طرف دشمن جو ہے وہ رسوا ہو جائے، اس کا ظلم ظاہر ہو جائے، اور دوسری طرف میں امامت کو بچا لوں۔ تو جب خیمے میں داخل ہوئے سب کہا کہ یہ کیسے رہ گیا نوجوان، مار دو اس کو۔ شیون نے کہا، تلوار نکالی، اس نے کہا سید سجاد کو قتل کر دو۔ تو حضرت زینب گر پڑی سید سجاد، اور حضرت زینب کو دیکھ کر تمام بیویوں نے جو گریہ شروع کیا، اتنا گریہ کیا کہ دشمن گھبرا کے ہٹ گیا۔ اور حضرت زینب سینہ سپر نہیں کہ وہ منزل آئی جہاں 2 مقام پہ سید سجاد کو قتل کا حکم، ایک کوفے کے دربار میں ابن زیاد نے، اور ایک یزید نے شام کے دربار میں۔ تو میں نے اپنی اس کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے، اور اس میں اس کے رموز بتائیں کہ حضرت زینب نے کہا کہ جب تک میرا سر نہ کٹے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جلاد کی تلوار کے نیچے میں اپنی گردن رکھوں۔ تو یہ مقام پر ابن زیاد کو کہنا پڑا، میں نے ایسی عورت نہیں دیکھی کہ جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور اس نوجوان کو بچانے کے لیے قتل ہو جانا چاہتی ہے۔ آپ نے دیکھا، یعنی دنیا انگشت بدندہ رہ جاتی ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میری گردن کاٹ لے، یہی درباری یزید میں۔ تو چونکہ عورت کا قتل حرام ہے شریعت اسلامی میں، اور نمائندے سارے شریعت والے دربار میں تھے، تو اب یزید یہ کیسے کہے کہ زینب کو بھی قتل کر دو پھر سید سجاد کو؟ اس طرح سید سجاد کو حضرت زینب نے بچا لیا، اور مدینے پہنچ کے یہ کہا کہ بھئی یہ ہے امانت الہی، یہ ہے حضرت زینب کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کہ امامت کو بچا لینا، اور صرف بچا نہیں لینا۔ دیکھیے کہ امامت کو بچا لینا یہ تو ہے ہی کارنامہ نہیں، بلکہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ تو اب یہاں آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی دیر ذکر زینب کیا، جہاں میٹر نہیں ہوتا وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ آوازیں آتی ہیں، شکایات کی جاتی ہیں، فلاں ذاکر نے یہ پڑھا، فلاں ذاکر نے، اس میں کیا ہوتا ہے وہ سن لیجیے آپ، سب آپ نے بھی سنا ہوگا۔ حضرت زینب معصوم نہیں ہے، معصوم 14 ہیں۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ شیعہ ممبروں سے۔ دوسری بات کیا اعتراض ہوتا ہے؟ حضرت زینب کی شادی تو غیر سیدوں میں ہو گئی، یہ سب مجلسوں میں شیعہ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، نوجوانوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ سب چیزوں کا جواب میں دے چکا ہوں کہ جو یہ کہے کہ صاحب 14 معصوم ہیں کل، تو ہم عباس کو معصوم کیسے کہیں، زینب کو معصوم کیسے کہیں؟ اور یہ عقیدہ پڑھی ہے شیعہ سنی کا سب کا 1,24,000 انبیاء معصوم ہے،
آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے. تو 14 کے علاوہ 1 لاکھ اور بھی تو معصوم ہیں. تو یہ ہمارے 14 اور وہ 1,24,000 معصوم. تو پھر ہم یہ کیوں پکارتے ہیں 14 معصوم، اور پھر یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ یہ انبیاء بھی معصوم. تو یہ 2 باتیں کیا ہو گئیں؟ یہی 2 باتیں تو سمجھانے کی، جہاں پر ظاہر نہیں سمجھا اور اس نے اعتراض کیا حضرت زینب پر یا حضرت عباس پر کہ وہ معصوم نہیں. کیا اعتراض کیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھا نہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ عصمت کبریٰ پر ہیں. 14 عصمت کبریٰ پر ہیں اور 1,24,000 عصمت صغریٰ پر ہیں. اب صغریٰ اور کبریٰ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. لیکن حضرت زینب، حضرت عباس یہ صغریٰ سے بھی بلند ہیں. انبیاء کی عصمت سے بلند ان کی عصمت ہے. اس لیے کہ انبیاء کو صغریٰ پہ اس لیے رکھا گیا کہ ان سے ترک اولا ہو جاتا ہے، جیسے آدم سے ہو گیا. ترک اولا کیا ہے؟ اس درخت کے پاس نہ جانا. وہ چلے گئے. نوح سے کہا گیا تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بچا لے اور کشتی میں بلا لے. ترک اولا ہو گئے. صرف ایک حضرت ابراہیم ایسے نبی ہیں جن سے ترک اولا نہیں ہوا. حضرت موسیٰ سے ترک اولا ہو گیا، حضرت یوسف سے ترک اولا ہو گیا، حضرت یعقوب سے ترک اولا ہو گیا. سب نبیوں سے ترک اولا. ترک اولا کیا ہے؟ یعنی اولا کو ترک کرنا. اولا کیا ہے؟ عربی میں اولا کہتے ہیں مولا کو. مولا کو ترک کرنا. تو انبیاء اگر 1 سیکنڈ کے لیے علی کو ترک کر دیں اسی کو ترک اولا کہتے ہیں. بھائی امام سے پوچھا گیا کہ یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ وہ تو نبی تھے. کہیں انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مبتلا کر دیا جائے کہ مچھلی نکل جائے؟ تو امام نے فرمایا، ایک امام نے نہیں 5 اماموں نے فرمایا. 5 اماموں نے فرمایا کہ جب روز الس جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تو سب پہ اپنی توحید، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کو پیش کیا. تو جن جن نے ولایت کو قبول کرنے میں 1 لمحے کی دیر لگائی، لمحہ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کی دیر لگائی، جس نے فوراً کہا بلا بس قبول ہے، وہ نمبر 1 ہو گیا. پھولوں میں، کنکر میں، دریا میں، زمینوں میں، جن دریاؤں نے فوراً کہا ہاں ولایت علی قبول، اس کا پانی میٹھا بنا دیا. پھولوں میں سب سے پہلے گلاب نے کہا ولایت علی قبول، ان کا سر تاج بن گیا. تمام جانوروں میں ہرن نے سب سے پہلے ولایت علی قبول کی. اس کی آنکھیں خوبصورت بنا دی، اسے رفتار دے دی، اسے خوبصورتی دے دی. ولایت علی کے انعامات. فرشتوں کو جبریل امی نے سب سے پہلے ولایت علی قبول کر کے علی ولی اللہ کہا تھا، سید الانبیاء ہو گئے. آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، مطلب یہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی کہ کس کس نے یونس نے ذرا سی دیر کی، اس دیر کی وجہ سے مچھلی نے نکلا تھا. ولایت علی میں دیر کیوں کی؟ دیر کرنے پہ سزا ملتی ہے، اور اگر ولایت علی چھوڑ دو تو کیا سزا ملتی ہے؟ ابن عمر نے کہا کہ مجھے اس حدیث پر یقین نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سب کو لے کے میں عبداللہ ابن عمر دریا کے کنارے پہنچے اور مچھلی جو یونس کو نکل گئی تھی اس کا نام لے کے پکارا. مچھلی آئی اور مچھلی سے پوچھا عربی میں، بتا تو نے یونس کو کیوں نکلا تھا؟ مچھلی نے کہا ولایت علی میں جو دیر کر روایتیں ہیں معرفت والی. جیسے آپ کی معرفت بڑھے گی تو آپ کو ان چیزوں پہ
اعتماد آپ کا بڑھتا جائے گا. جہاں دل میں شک آیا تو پھر آپ شک میں پڑے رہیں گے. اور ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے دل میں شک نہ آئے، شک نہیں آنا چاہیے. تو یہ ہے ولایت علی کا مرتبہ، اسی سے آزمایا پوری انسانیت کو اللہ نے ولایت علی سے. تو ترک کر دیا ایک لمحے کے لیے. تو اب 1,00,000 انبیاء سے زینب افضل ہیں، اس لیے کہ پیغام ولایت علی کا عام کر رہی ہیں اس وقت کہ جب پوری سعادت کٹ چکی ہے. اور اپنے خطبے میں آپ نے توحید رسالت کے بعد ولایت علی کو اور وہ سارے مقامات سیرت زینب میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ حیران ہوئے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو سارے مدینے کے لوگ چلے گئے، دونوں طرف کے لشکروں میں مدینہ خالی ہو گئے کہ صرف عورتیں رہ گئیں. تو وہ عورتیں رہ گئیں کہ جن میں کچھ علی کی پرانی دشمن تھیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، جو علی کی پرانی دشمن تھیں. تو انہوں نے اپنے گھر پہ دف بجانا شروع کیا، علی کو معاذ اللہ تبرہ کرنا شروع کیا. تو حضرت زینب کو اطلاع دی گئی کہ وہاں محفل جمع ہوئی ہے جمل کے فیور کے لیے اور علی کی مخالفت میں. تو حضرت زینب اپنی تمام کنیزوں اور بنی ہاشم خواتین کے ساتھ برقع اوڑھ کے اس گھر میں پہنچ گئی. ظاہر گھر وہ مسجد میں تھا، حجرہ رسول ہے، یعنی رسول کے حجروں میں سے ایک حجرہ ہے. تو وہاں حضرت زینب پہنچ گئی اور جب نقاب پلٹی خواتین میں جا کے تو وہ دنگ ہو گئی کہ علی کی بیٹی آ گئی. اب سنیے وہاں پہ جناب زینب نے کیا خطبہ دیا، چھوٹا سا خطبہ دیا اور کہا کہ جب تک میرے نانا رسول زندہ تھے تم عورتوں نے میرے نانا کو اس طرح پریشان کیا جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف کو عاجز کیا. اور اب میرے نانا کے بعد تم لوگ میرے والد گرامی کو عاجز کرنا چاہتی ہو. اور یہ سب بند کرو، جہاں زینب موجود ہے وہاں کوئی علی کو برا نہیں کہہ سکتا. کوئی توجہ نہیں کیا. معاویہ کے دربار میں علی پر معاذ اللہ تبرہ ہوتا تھا، تو جو 70 برس سے ہو رہا تھا زینب کی موجودگی میں یزید کی مجال نہ ہوئی کہ علی کو برا کہہ سکے. اس نے زینب کے جلال کو دیکھ لیا. اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو معرفت کی بات ہے. کیا سوچئے، خود تلاش کیجئے کہ یہ کیسے ہو گیا. زینب کوئی فاتح خیبر نہیں ہے، زینب کے پاس تلوار نہیں ہے، یہ زینب کا روب کہاں سے آ گیا، یہ زینب سے حاکم ڈر کیسے گیا، یہ پورا دربار زینب سے لرز کیوں گیا. تو عورت سے تلوار سے نہیں ڈرتا آدمی. اگر وہ عالمہ ہے اور عالمہ ایسی کہ عالمہ غیر معلمہ. یزید کو پتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہہ چکے ہیں مدینے میں کہ زینب وہ عالمہ ہے جن کو کسی عالم نے سکھایا نہیں اور ان کے پاس الہامی علم ہے. یزید کو تو یہ پتا تھا. تو وہ ڈرا کس بات سے کہ یہودی عالم بیٹھا ہے، عیسائی عالم بیٹھا ہے. اور وہاں پہ تخاطب حضرت زینب نے ایسے کیا، میں کیا تجھ سے بات کروں، تو وہ ہے جس کی دادی نے میرے جد حمزہ کا جگر چبایا تھا. دیکھیں جس کو نہیں معلوم تھا غیر مذہب کہ یزید کی دادی کون ہے. اب یزید ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے علی کو برا کہا تو 7 پشتیں زینب کھول کے رکھ دیں. ایک تقریر میں جتنی باتیں میں کہہ سکتا تھا. آپ کی محبت کہ آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ سنا اور معرفت کے ساتھ سنا اور کچھ باتیں محفوظ ہو گئیں اور آپ نے انہیں محفوظ کر لیا، ریکارڈ بھی کر لیا. تو عرض یہ ہے کہ
اتنی شجاعت نسل میں آ رہی تھی، اقدام، عزم، استقلال کہ امام حسین نے اپنے بعد صرف امامت کو چھپانے کے لیے سرداری حضرت زینب کو دی، تمہیں لے کے جانا ہے فاطمہ، تمہیں لے کے جانا ہے۔ تو ایک طرف یہ استقلال اور ایک طرف مظلومیت کہ لکھنا پڑا صاحب کو کہ بھئی ام المصائب، ایسے مسائب کسی پہ پڑے گی، اور پھر ان مسائب کو برداشت کرنا۔ تو جب آپ یہ سارے ذاکرین سے اور خطیبوں سے واقعات سنتے ہیں نغوں میں اور مرثیوں میں، تو یہ ٹکڑوں میں سنتے ہیں، اگر یہ سب اکٹھا کہیں سن لیں آپ تو جگر پاش پاش ہو۔ مسائب صرف یہ نہیں کہ تازیانے پڑھ رہے ہیں، نہیں، مسائب کی قسمیں ہیں بھائی میرے، اور وہ یہ کیا مسائب کم ہے کہ جس کوفے میں شہزادی بن کے آئی تھیں علی کے دور میں، کہ جہاں راستوں میں پہرے لگے ہوئے تھے، اور جب اتری تھی سواری سے تو کوفے کی عورتیں زیارت کرنے آئیں کہ ہم علی کی بیٹیوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کوفے میں سربرہنا یہ مسائل ہے کہ آج میں اس کوفے سے گزر رہی ہوں جہاں سر پہ چادر نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ انسان کی زندگی میں رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک دو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں سے ایک واقعہ میں نے جب شہزادی زینب کی دوسری زیارت کی 2003 میں، تو حضرت زینب کے صحن میں جو بالکل روضے کے سامنے والا بڑا صحن ہے، اس میں ایک مجلس کا انتظام ہوا اور سامنے ممبر رکھا گیا، میں ممبر پہ تھا تو زری میرے سامنے تھی، تو وہاں جو مسائب میں نے پڑھے تھے، مسائب میں جو واقعہ پڑھا تھا اسی پہ میں مجلس کا اختتام کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ روضے میں شام کے لوگ بھی تھے، لبنان کے شیعہ بھی تھے، ہندوستان کے بھی، پاکستان کے بھی، ایک عجیب مجلس تھی وہ جو میں نے وہاں پر، ریکارڈ ہے موجود ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں قید خانے کا، اور جب کبھی ایسے واقعات آپ سنیں اور ذہن میں محفوظ رہ جائیں تو خود اگر آپ کا دل چاہے مجلس پڑھنے کا تو آپ خود ہی سوچ کے صرف رو سکتے ہیں۔ یہ ایسے مسائب ہیں شہزادی زینب کے۔ ایک دن ایک عورت قید خانے میں آئی، اس کے سر پہ کھانے کا خوان تھا، یعنی ایک سینی میں وہ کھانا رکھ کے لیا، اس نے لا کے کھانا اسیروں کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے لیے ہم کھانا لائیں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ پہلے یہ بتا کوئی اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ صدقے کا تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ تو اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر کہا، اس نے کہا کہ ابھی وہ نہیں جانتی کہ قیدی کون ہے، اسیر کون ہے، اس نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نذر ہے۔ تو آپ نے پوچھا کس کی نذر ہے؟ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کس کی نذر ہے، بس واقعہ سن لو کہ میں یہ نذر کب سے دے رہی ہوں، میری عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، میں چھوٹی سی تھی تو میں بیمار پڑ گئی، اور ایسی بیماری مجھے ہوئی کہ بچنے کی امید نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ بس موت واقع ہو جائے گی۔ تو ہمارے والد سے، ہمارے باپ سے پڑوسی نے یہ کہا کہ بچی کو لے کے رسول اللہ کے پاس جاؤ تو اس کو بچی کو شفا ہو جائے گی، وہ دعا کریں گے۔ تو میرے باپ مجھے لے کے رسول اللہ کی بزم میں مدینے پہنچے، اور میرے باپ نے رسول اللہ سے کہا یہ بچی میری بیمار ہے،
اور اس کی صحت کی کوئی امید نہیں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ نے قریب میں 5 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور رسول اللہ نے اس بچے کو یہ کہہ کر آواز کی حسین ذرا ادھر آؤ. وہ کہتی ہے حسین قریب آئے اور رسول اللہ نے کہا حسین ذرا اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھو. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, مجھے شفا ہو گئی, میں بچ گئی اور اب تک میں زندہ ہوں اور پھر میں کبھی بیمار نہیں پڑی. تو اس دن سے میں نے طے کیا کہ جس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ کو شفا عطا کی ہے, میں جب تک زندہ رہوں گی میں اس حسین کی نیاز دلاتی رہوں گی اور قیدیوں کو کھلاتی رہوں گی. تو یہ نظر حسین ہے, یہ نظر حسین ہے. تو حضرت زینب نے کہا کیا تم نے یہ سنا ہے کہ حسین کئے بھائی اور کئے بہنیں تھیں؟ کہنے ہاں سنا. 2 بھائی تھے حسن اور حسین اور 2 بہنیں تھیں زینب اور ام کلثوم. کا وہ دونوں بھائی تو مر گئے, اگر دونوں بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہے میں زینب ہوں اور اب دیکھیں یہ زینب کے لیے کتنے بڑے مصائب ہیں کہ جو گھر شفا عطا کر رہا ہے اور جو شفا لے کر آ رہی ہے وہ زینب کو قیدی کی حالت میں دیکھتی ہے. زینب کے لیے کتنے بڑے مصائب ہیں. اور اب میں آپ کے سامنے آخر میں جو میں نے شام میں زینب کے روضے پہ جو مسائل پڑھی وہ سب آپ کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھ کے تقریر کو ختم کرتا ہوں. آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ کے گھروں کو آباد رکھے, آپ کے بچوں کو ولایت علی پہ قائم رکھے, وافر مقدار میں اللہ کی طرف سے آپ کو رزق عطا ہو. آپ اللہ کی خدمت کریں, اس کی خدمت کریں, جہاں جہاں بھی ادائے حسین ہو رہی ہے عزادار اس کو قائم و دائم رکھیں, آپ بھی قائم و دائم رہیں. اور یہ میں ذریعہ زینب میرے سامنے تھی اور میں یہ مسائل پڑھ رہا تھا. قادسیہ ایک شہر ہے عراق میں کربلا کے قریب, وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا, اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. تو بچہ یتیم ہو گیا, 8-10 سال کا بچہ تھا. تو وہ بے سہارا تھی, غریب تھی. تو اس کے پڑوسیوں نے, ملنے جلنے والوں نے کہا کہ تم مدینے جاؤ, وہاں ایک سخی رہتا ہے اور وہ تمہارے بچے کو اور تم کو مالا مال کر دے گا اور تمہارا شکوہ غریبی کا ختم ہو جائے گا. اس عورت کا نام تاریخ میں لکھا ہے ناصرہ. وہ عورت خود ہی بیان کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کے مدینے پہنچی اور میں نے پتہ لگایا کہ جس سے میں نے پوچھا یہاں سخی کہاں رہتا ہے, تو ہر ایک نے کہا بھائی حسین سے بڑا سخی مدینے میں کوئی نہیں. میں امام حسین کے پاس پہنچ گئی. باہر امام حسین تشریف فرما تھے اور ان کے پاس ایک خوبصورت نوجوان موجود تھا جو زیر نگرانی سارے کام کر رہا تھا. میرے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس نے حسین کے پاس پہنچا دیا اور میرے لیے یہ حکم ہوا کہ تم خواتین میں چلی جاؤ, عورتوں میں چلی جاؤ. وہ کہتی میں اندر گئی تو میں نے گھر کا نقشہ دیکھا. میں دیکھا ایک مسند فرش بچھا ہوا ہے حجرے میں, دالان میں, اور کچھ تکیے رکھے ہیں اور ایک بیوی نہایت پروقار تشریف فرما ہے. اور میں نے غور سے دیکھا تو ان کے کانوں میں اور گلے میں اور ہاتھوں میں سچے موتیوں کے زیورات تھے اور 2 پروقار بیویاں ان کے دائیں اور بائیں بیٹھی تھیں. کنیز فضہ نے آگے بڑھ کے کہا یہ ضرورت مند بیوہ عورت ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں, اس کے پاس لباس نہیں, اس کے پاس یہ نہیں, اس کے پاس زر نہیں. تو کہتی ہے کہ وہ بیوی جو نہایت بلند قامت اور پروقار تھیں
جو اس بیوی کے پاس بیٹھی تھی کہ جن کو میں دیکھتی رہ گئی تھی، وہ اٹھی اور انہوں نے باہر فضا سے کہا کہ میرے شوہر کو بلاؤ۔ لوگوں نے اطلاع کی اور عبداللہ ابن جعفر الطیار آئے۔ کہتی ہے میں نے کنیز سے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، اور دوسرے پہلو میں جو ہے وہ ام کلثوم ہے۔ اور کہا یہ بیوی کون ہے؟ جو موتیوں کے زیورات پہنے بیٹھی ہیں۔ کہا یہ اس گھر کی مالکہ ہیں، یہ آقا اور مولا کی زوجہ ام رباب ہیں۔ میرا تعارف ہو گیا، سب کو میں نے پہچان لیا۔ تو وہ بیوی جن کا نام حضرت زینب تھا، جب ان کے شوہر آئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مدینے کے بازار میں جتنی چادریں خرید سکتے ہیں آپ سب منگوا لیجیے۔ ظاہر ہے عبداللہ ابن جعفر بہت امیر آدمی تھے، جاگیردار تھے، ان کی جاگیر تھی پوری۔ حکم تھا حضرت زینب کا، تھوڑی دیر میں سارا مال و اسباب آ گیا۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں جناب ام کلثوم نے حکم کیا، ان کے حکم پہ کچھ چیزیں آ گئیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اتنا سامان آیا اور شہزادیوں سیدانیوں نے مجھ کو اتنا دیا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں چلنے لگی تو وہ بیوی جو تکیوں کا سہارا کیے حجرے میں بیٹھی تھی، جنہیں کنیز نے بتایا تھا ام رباب، وہ اٹھ کے آئیں اور انہوں نے کوئی دو جملے اور کہا ناصرہ یہ دونوں علی کی بیٹیاں ہیں اور شاہ مدینہ کی نواسیاں ہیں، میں اس گھر کی بہو ہوں، میں تجھ کو کیا عطا کروں؟ وہ کہتی بس یہ کہہ کر اس بیوی نے اپنے زیورات اتارے، ہاتھ سے، کان سے، گلے سے، اور سارے زیورات میرے آنچل میں ڈال دیے۔ اس کے بعد بیویوں نے مجھے رخصت کیا، میں باہر آئی، غلاموں نے سامان اٹھایا، تو میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا بیٹا آ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو اپنے دامن کو پکڑے ہوئے تھا، تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا سخی گھرانہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اب یہ تصور رہے کہ میں ذریعے زینب کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں، شام میں صحن زینب میں پڑھ رہا ہوں یہ سارے واقعات میں۔ پہلی بار میں نے وہیں پڑھا تھا اور گریہ ہو رہا تھا، ظاہر ذریعہ حضرت زینب کے سامنے تھی۔ تو بیٹے نے کہا کہ مجھ کو بھی آقا نے بہت کچھ عطا کیا۔ کہا تجھے کیا ملا؟ کہ جب میں گیا تو حسین نے مجھ سے کہا دامن اٹھا، تو میں نے دامن اٹھایا، حسین نے جھک کر زمین کی مٹی میرے دامن میں ڈال دی، اور ماں یہ ساری مٹی زر و جواہر بن گئی، زمرد اور یاقوت بن گئی جو تیرے سامنے چمک رہے ہیں۔ کہتی ہم اور بیٹے دونوں مدینے سے نکل کر شام آئے، میرا بیٹا جوان ہو گیا اور اس نے بازار شام میں دکان جواہرات کی کھول لی۔ اتنے جواہرات ملے تھے، اتنے موتی ملے تھے کہ جو ساری زندگی کے لیے کافی تھے، اور ان دکانوں پہ اس نے سونار کی دکان قائم کر کے زیورات بیچنا شروع کر دیے، اور جہاں اس نے دکان بنوائی تھی اس کے اوپر اس نے میرے رہنے کے لیے مکان بنوایا۔ وجہ تفریح ختم ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ ماں ہر وقت تو آپ گھر میں رہتی ہیں، یہ جو لبے سڑک آپ کی کھڑکی کھلتی ہے یہاں پہ ہم آپ کی کرسی رکھے دیتے ہیں، گرمی تو بہت ہے، کنیزیں آپ کو پنکھا جلیں گی، لیکن آپ یہاں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آج یہ سنا ہے کہ بڑا تماشا ہو رہا ہے۔ ماتمدار کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسے میں باجے بجنے لگے اور شور ہوا کہ اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے۔
ایک اونٹ اس کے گھر کے قریب جو آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچی بار بار کہہ رہی ہے پھوپھی اماں پانی پلا دیں. وہ عورت کہتی ہے میں نے اپنی کنیزوں سے کہا تھوڑا سا پانی لاؤ تاکہ اس بچی کو پانی پلا دیا جائے. پانی لے کے کنیز آئی, اس نے پانی دیا. اس کے بعد کہا کہ تم کون لوگ ہو, تم کہاں کے اسیر ہو؟ اور بار بار ناقے والے سے کہہ رہی ہے ناقے کو ٹھہراؤ, میں اس بیوی سے بات کرنا چاہتی ہوں, میں پوچھوں. تو آواز آئی ہم مدینے کے رہنے والے. تو وہ تڑپ گئی. اس نے کہا مدینے تو میں گئی ہوں, تو مدینے میں تم کس گھر کی ہو؟ تو ایک بار آواز آئی کبھی تو آئی تھی حسین کے گھر؟ اور میں پڑھوں. تو ایک بار اس نے کہا ہاں میں حسین کے گھر میں آئی اور وہاں سے مالا مال ہو کر آئی, اور علی کی بیٹی زینب نے مجھے چادریں دی, اور حسین کی زوجہ ام رباب نے مجھے اپنے زیورات دیے تھے, میں کبھی بھولوں گی. ایک بار آواز آئی ناصرہ, جہاں نے زینب کو پہچانا, وہ زینب جو سخاوت میں چادریں دیتی ہے آج وہ بغیر چادر کے بازار میں ہے. ناصرہ جس بیوی نے اپنے زیورات اتار کے دیے تھے ذرا دیکھو میرا اس کے ہاتھ بندھے ہیں. ماتم